اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 23 سورہ بقرہ، پہلا پارہ۔ ترجمہ دیکھتے پہلے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریبی، کسی شک میں، مما، اس سے جو نزلنا، نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، ایک بندے پر یا اپنے بندے پر، فاتو، پس لے آؤ، بصورتن، کوئی صورت، من مثلہ، اس جیسی، ودعو، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ اہل عرب جو تھے، ان کے پاس جو ان کی زبان تھی وہ ان کے پاس بہت وسیع تھی۔ وہ اسی میں بہت بہترین شعر و شاعری کرتے تھے اور اس کے مقابلے ہوتے تھے، اور یہ جو شعر و شاعری تھی عرب کے معاشرے میں بہت زیادہ مشہور تھی، لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے جیسے ہم دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا، جادو کا بہت زیادہ زور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے جن سے جادو کا توڑ ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا، طب کا بہت زیادہ زور تھا۔ طب ہوتا ہے میڈیکل سائنس، مطلب بیماریوں کو ٹھیک کرنا، اور میڈیکل کا کافی زیادہ زور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزات دیے جن سے طب کا مقابلہ ہوا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام جیسے کہتے ہیں وہ کوڑھی کو ہاتھ لگا دیتے تھے تو ان کا کوڑ اللہ تعالیٰ کے اذن سے صحیح ہو جاتا تھا۔ تو ڈیفرنٹ بیماریوں کو وہ صرف چھو کے اللہ تعالیٰ کے اذن سے صحیح کر دیتے، یہاں تک کہ مردے کو بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ زندہ کر سکتے تھے۔ تو یہ سب معجزے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ عربی زبان کے ماہر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا کہ ان سارے لوگوں کو ایک طرح سے بے زبان کر دیا۔ اسی لیے یہاں پہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم بھی ایک کوئی صورت بنا لو اس طرح کی، جس طرح کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کہتے ہو کہ وہ بنا کے لائے ہیں تو تم بھی ایسے ہی کوئی صورت بنا لو۔ اور اسی طرح کی ایک دلیل سورہ یونس میں بھی ملتی ہے، فَاتُوا بِصُورَةٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ سورہ ہود میں بھی اس طرح کی دلیل ملتی ہے، فَاتُوا بِعَشْرِ سُورَةٍ مِثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اس قرآن جیسا لے آؤ۔ سورہ طور میں آتا ہے کہ اس بات جیسی کوئی بات لے آؤ، یعنی قرآن کی جیسی باتیں ہیں ویسی کوئی بات لے آؤ، لیکن ایسی کوئی چیز وہ نہ بنا سکے، کچھ بھی ایسا نہیں لا سکے۔ لوگوں نے کوششیں بھی کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے وہ، کیونکہ اس قرآن کے اندر جو الفاظ کا انتخاب ہے اور جو ترتیب ہے، جو الفاظ میں آپس میں ربط ہے، ایک ریلیشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، جو اس میں پیشن گوئیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس میں، جو اس کلام کی خوبصورتی ہے کہ پڑھ پڑھ کر بھی انسان کا دل نہیں بھرتا اس کو۔ اس کے اندر جو ایک نغمگی ہے، ایک پوئٹک لینگویج ہے، اس کو پڑھنے سے دل کو سکون بھی ملتا ہے، اور سنا جائے تو بھی بہت دل کو اطمینان اور سکینت اترتی ہوئی دل پہ محسوس ہوتی ہے۔ کوئی کتاب ایک سے دوسری بار جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، لیکن قرآن جتنی دفعہ بھی پڑھا جاتا ہے وہ اتنا ہی انٹرسٹنگ لگتا ہے۔ ہر دفعہ کیا ہوتا ہے کہ نئے نئے مطلب سمجھ میں آتے ہیں، نئے اپنے پرابلم آپ کو اس میں سولو ہوتے نظر آتے ہیں، نئے راز کھلتے ہیں، نئی چیزیں سامنے آتی جاتی ہیں، اور دل کیا چاہتا ہے کہ اس کو پڑھتے ہی رہو، دل
بھرتا نہیں کبھی اس کتاب سے۔ اس لیے یہاں پہ چیلنج کیا گیا ہے کہ تم بھی اس کتاب جیسی کوئی چیز لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، اور بلا لو اپنے گواہوں یعنی اپنے ہیلپرز کو۔ جو اگر تم ایسی کتاب یا ایسی صورت کوئی نہیں بنا سکتے تو تم کیا کرو، اپنے اور بھی سپورٹرز جو ہیلپر ہیں ان سب کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، جس کو بھی تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں ان سب کو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس دعوے میں۔ کون سا دعویٰ؟ ان کا دعویٰ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب جو ہے اس کتاب کو خود ہی سے اپنے من سے گڑھ لیا ہے۔ آیت نمبر 24، فَإِن لَّم، پھر اگر، تفعلوا، نہ تم نے کیا، ولن، اور ہرگز نہیں، تفعلوا، تم کر سکو گے، فاتقوا، پس ڈرو، النار، اس آگ سے، التی، وہ جو، وقودھا، ایندھن ہے اس کا، الناس، لوگ، والحجارۃ، اور پتھر، اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ کہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اگر تم سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، سب کے سب ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے آ بھی جاؤ، تو بھی تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ ولن تفعلوا، اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فاتقوا النار، پس ڈرو اس آگ سے، التی، وہ جو، وقود الناس، ایندھن اس کا انسان ہے، والحجارہ، اور پتھر ہے، اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ کہ جو پتھر کی جو آگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ شدید آگ ہوتی ہے، اور خود انسان اس میں بطور فیول، بطور ایندھن استعمال کیے جائیں گے۔ جیسے انسانوں کا جو جسم ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، بال ہوتے ہیں جو کہ اگر ان کو جلایا جائے تو کیا ہوتا ہے، بہت تیزی سے وہ جلتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے جسم میں فیٹ ہوتا ہے یعنی کہ چربی ہوتا ہے، وہ بھی جلتی ہے نا۔ جیسے پہلے زمانے کے لوگ دیے جلاتے تھے نا، تو اس میں تیل میں ڈوبا ہوا بتی پڑی رہتی تھی اور وہ بہت دیر تک اس بتی کو جلائے رکھتی تھی کیونکہ وہ تیل ایندھن کی طرح کام کرتا تھا۔ اور کیا کیا ہوتا ہے انسان کے جسم میں؟ ہڈیاں ہوتی ہیں، ہڈیوں میں کیا ہوتا ہے، چونا، ٹھیک ہے، اور چونا بھی کیا ہے، اس سے بھی حرارت نکلتی ہے، گرمی نکلتی ہے۔ چونے میں جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹمپریچر رائز ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے جسم میں، لائک فاسفورس۔ یہ جو فاسفورس ہے یہ ماچس کا جو اوپر کا سرا ہوتا ہے اس میں یوز ہوتا ہے آگ جلانے کے لیے۔ تو کیسی ہوگی وہ آگ جس میں انسان فیول ہے؟ انسانوں کو جب آگ میں پھینکا جائے گا تو آگ کم نہیں ہوگی کہ آگ پہلے سے جل رہی اس میں انسان ڈالنے سے آگ کم ہو جائے، بلکہ اور زیادہ بھڑکے گی، کیونکہ انسان کا جسم بھی اس آگ کو اور بھڑکانے میں ہیلپ کرے گا۔ عذاب جو ہے بڑھتا ہی جائے گا۔ اور حجارہ جو پتھر ہوتے ہیں یہ گندھک یعنی کہ سلفر کے پتھروں کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم آگ پہ اپنا ہاتھ بھی تھوڑی دیر کے لیے نہیں رکھ سکتے، اور یہ امیجن کرنا کتنا مشکل ہے کہ وہ کس طرح کی آگ ہوگی۔ اور یہ آگ کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے، جو توحید اور رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر گواہی دیتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں آج یہاں پہ معیار کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ ہی فرق ہے ایمان لانے اور نہ لانے کے بیچ میں۔ آپ پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ ایک طرح سے ایمان کا حصہ ہے،
اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دلیل کیا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جس نے تمہیں بنایا اور تمہارے اوپر رزق اتارا، تمہیں رزق دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی کہ وہ رسول ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ کے اوپر قرآن اترا۔ قرآن جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رسول ہونے کی دلیل ہے۔ سورہ یاسین کے شروع میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور قسم کب دی جاتی ہے؟ گواہی دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن جیسی یونیک کتاب آج تک کوئی نہیں لا سکا، نہ اس وقت پریس تھے، نہ پبلشنگ ہاؤس تھے، تو اور جو مکہ کی جو لوگ تھے وہ زیادہ تر الٹریٹ تھے، بہت کم لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے۔ تو کہاں لکھا گیا تھا اس وقت؟ اس وقت قرآن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی تو جو لکھنے والے تھے وہ کھجور کی چھال پہ، ہڈیوں پہ، چمڑے پہ، ان سب پہ لکھ لیتے تھے پورے قرآن کو۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا کہ اس سارے جو الگ الگ لکھے ہوئے چیزیں تھیں ان سب کو ایک جگہ کلیکٹ کر کے قرآن ایک جگہ اکٹھا کیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یا ان کی خلافت میں اس کی کاپیز بنی اور جگہ جگہ بھیجی گئیں۔ اور اس قرآن میں 1400 سال سے لے کے ابھی تک کوئی بھی ایک لفظ کا، ایک حرف کا فرق نہیں آیا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اب اس میں آتا ہے آیت نمبر 25، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ وَبَشِّرِ، اور خوشخبری دے دیجئے، الذین، انہیں جو آمنوا، ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، کلما، جب کبھی، رزقو، وہ دیے جائیں گے، منہا، ان سے، من ثمرات، کوئی پھل، رزقاً، بطور رزق کے، قالو، وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی ہے جو، رزقنا، دیے گئے ہم، من قبل، اس سے پہلے، وآتوا، اور وہ دیے جائیں گے، بہ، اس سے، متشابہہ، ملتا جلتا، ولہم، اور ان کے لیے، فیہا، ان میں، ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، نہایت پاکیزہ، وہم، اور وہ، فیہا، ان میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ازواج اور زوج جو ہوتا ہے اسپاؤس کے لیے آتا ہے، بیویوں کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیویاں ان کے زوج ہیں۔ دیکھیے نیک اعمال کیا ہوتے ہیں، اس میں نیک اعمال کی بات ہے کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیے جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو نیک اعمال کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جس میں نیت اچھی ہو اور وہ سنت کے مطابق بھی ہو، یعنی کہ جو صحیح طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا وہ اسی کے طریقے پہ کیا جائے تبھی وہ نیک ہوگا۔ اس کے لیے اخلاص چاہیے اور علم، دو چیزیں چاہیے، اخلاص نیت اور اس کا نالج بھی۔ ہم دیکھیے کوئی بات کرتے ہوں تو اس کا صحیح ہونے کے لیے کیا معیار ہے کہ اس بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ہم کسی کو کہہ رہے ہوں، بتا رہے ہوں، اس کے لیے اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب میں ایک باب باندھ رکھا ہوا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں العلم قبل القول والاعمال۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بات اور کام سے پہلے علم ہونا ضروری ہے۔ جب ہم کوئی بات کہیں یا کوئی کام کریں تو اس سے پہلے اس کا نالج ہونا ضروری ہے۔ جو بھی بات منہ سے نکلے
وہ کب عبادت بن جائے گی؟ جب وہ علم کے ساتھ کہی جائے گی۔ اور عمل بھی، جیسے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، کب صحیح ہو سکتی ہے ہماری نماز؟ جب ہمیں اس کے فرائض اور سنت سب پتہ ہوں اور اس طریقے پہ ہم نماز پڑھیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتائی۔ پاکیزگی بھی حاصل نہیں کر سکتے ہم جب تک ہمیں طہارت کے مسائل نہیں پتہ ہوں۔ روزہ ہم نہیں رکھ سکتے جب تک ہمیں سحری اور افطاری کے اوقات اور روزہ رکھنے میں کیا طریقہ ہے، کیا بندش ہے، وہ نہ پتہ ہوں۔ حج ہم نہیں کر سکتے جب تک حج کے ارکان نہ پتہ ہوں۔ اور علم کس کا ہونا چاہیے؟ سنت کا۔ اور اخلاص کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کیونکہ جو جنت ہے نا، جنت کا میننگ ہوتا ہے باغ۔ اب ایک چھوٹا سا بھی ایک باغ لگائیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے۔ پیڑ پودے ہم لگاتے ہیں، اس کو کنٹینیوس روزانہ پانی دیتے ہیں اور کھاد ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دھوپ میں مرجھا تو نہیں جائے گا یا ٹھنڈ میں وہ مر تو نہیں جائے گا، ان کے اکارڈنگ ان کو آب و ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جنت بھی باغات ہیں جس کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ یہاں پہ رزقن آیا ہے نا، رزقن وہ رزق ہوتا ہے جو اہتمام کے ساتھ دیا جائے، مطلب خاص طور پہ اچھے طریقے سے اہتمام کر کے کوئی چیز دی جائے رزق، تو پھر اسے کیا کہا جائے گا؟ رزقن۔ جنتی کیا کہیں گے اسے دیکھ کر؟ کہ اس سے ملتا جلتا ہم نے پہلے بھی کہیں کھایا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں اس سے ملتے جلتے فروٹس کھا چکے ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بالکل ہی نئی چیز ملے تو کھانے سے تھوڑا انسان ہچکچاتا ہے۔ تو جو جنت کے فروٹس ہوں گے، جو جنت کے پھل ہوں گے، ان کی شکل اور خوشبو کچھ ایسی ہی ہوگی جو ہم نے پہلے کھا رکھی ہوں گی، دنیا کے پھلوں سے متشابہات ملتی جلتی، پر جب اس کو کھائیں گے تو ٹیسٹ بہت مختلف اور بہت بہتر ہوگا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ پاکیزہ جوڑے، وہاں پہ کیا ہوں گے؟ پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ پاکیزہ سے کیا مطلب؟ پاکیزہ سے مطلب ہے ازواج مطہرۃ، مطلب اندر سے بھی وہ پاک ہوں گے اور باہر سے بھی، ان کے دل صاف شفاف ہوں گے، اس میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں، اس میں کسی کے لیے حسد نہیں، کینہ نہیں، اور کوئی نفرت کسی کے لیے نہیں ہوگی، صرف خوشی ہی خوشی ہوگی، اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ دیکھیے جنت جو ورڈ ہے نا، وہ جن سے آیا ہے، اور جن مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی۔ تو بہترین چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، اور وہ بہت بہترین چیز ہے۔ انسان کی لائف کا پرپس ملتا ہے اس جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان سے جو سبق ملتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اور جب ہم عبادت صحیح طریقے پہ کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہمیں منزل کون سی ملے گی؟ جنت۔ اور جنت کی قیمت کیا ہے؟ نیک اعمال۔ نیک اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ جس میں اخلاص نیت ہو اور وہ علم کے ساتھ کیے جائیں کہ ان عمل کو کرنے کے صحیح طریقے کیا ہیں۔ کنٹینیوس اسٹرگل تھرو آؤٹ دا لائف کرنی پڑے گی اس جنت کو پانے کے لیے۔ جنت باغ ہے، اور باغ لگتا نہیں ہے بنا محنت کے، اور وہ محنت ہم کو ہر وقت کرتے رہنا ہے جب تک کہ آخری وقت نہ آ جائے، جب تک ہمیں خوشخبریاں ملنے شروع نہ ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔